مسیح یسوع کی سلامتی تمام سننے والوں کے ساتھ رہے۔ میں آپ سب کو گلوبل ڈسائبلشپ اسکول میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب خدا کا کلام اردو ترجمہ کے ساتھ کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کے تعاون سے سن رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ kvglobal.org کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند کی آواز ہمارے لیے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب 15 سے 17 آیت تک۔ سنیے خداوند کا کلام آج آپ سے کیا فرما رہا ہے۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ آمین۔ 15ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مسیحی زندگی ایک عام طرز سے گزارنے والی زندگی نہیں ہے۔ یہ چناؤ کا نام ہے، فیصلے کا نام ہے، جو خود سے فیصلہ کر کے، چناؤ کر کے، اختیار کر کے گزارنی پڑتی ہے۔ اس لیے ایک دن یا 2 دن نہیں، دوسروں کو متاثر کرنے کی غرض سے یا خدا کو متاثر کرنے کی غرض سے نہیں، بلکہ اپنی تمام زندگی خدا کے ساتھ دیانتداری، ایمانداری اور راست بازی کے ساتھ چلنا ہے۔ آمین۔ ہمیں فیصلہ کرنے سے پہلے خدا کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ہمیں محتاط اور احتیاط کے ساتھ اس دنیا میں رہنا ہے۔ ہمیں دانائی اور حکمت جو خداوند کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، اپنے دل و دماغ میں اس کو بھرنا ہے، جو کلام سے ممکن ہے، تاکہ ہم الہی حکمت کے ساتھ زندگی میں خدا کے خوف کے ساتھ زندگی کو گزاریں۔ آمین۔ یہ آیت ہمیں اپنا موازنہ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، کس طرح زندگی بسر کرتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت سے ہم سیکھتے ہیں کہ زمینی زندگی میں کس طرح اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے آسمانی باپ کے الہی مقصد کو زمین پر تابعداری اور فرمانبرداری کے ساتھ پورا کیا۔ بے شک انسان ہوتے ہوئے ہمارا کلچر، ہمارے اقدار، ہماری رسمیں، ہمارے کاروبار، ہمارے خاندان ہماری توجہ کو مبذول کراتے ہیں، ہمیں مصروف رکھتے ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے تمام حالات میں اپنی زبان، دل، جسم، توانائی سے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ آمین۔ کلام سکھاتا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا زندگی کا تاج پائے گا۔ آیت کے دوسرے حصے میں درج ہے، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند بنو۔ یاد رکھیں کہ حکمت ہمیشہ ہمارے فیصلوں سے پہچانی جاتی ہے، ہمارے رد عمل سے پہچانی جاتی ہے کہ ہمارے اندر کس قدر حکمت موجود ہے۔ خدا نے الہی حکمت کو ہمارے اندر رکھا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ کس قدر ہم حکمت کو عمل میں لاتے ہیں اور کس قدر ہم خدا سے حکمت کو مانگتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آمین۔ اور 15ویں سے 17ویں آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں حکمت سے چلنا ہے۔ کبھی بھی حکمت سے دور ہو کر اپنے چھوٹے سے چھوٹے فیصلوں میں بھی حکمت سے دور نہیں ہونا، ورنہ ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اور اگر ہم خدا کے الہی مقصد کو پورا کریں گے تو حکمت ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور وہ کہاں سے میسر ہے؟ وہ کلام مقدس سے میسر ہے۔ حکمت خدا کے کلام سے میسر ہے۔ حکمت سے بھرے ہوئے شخص کا انتخاب کریں اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اس کی کمپنی میں رہیں، خدا سے حکمت مانگیں، خدا کے کلام سے حکمت کو حاصل کریں، پڑھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور یہ بات کبھی بھی نہیں سوچیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ معلوم ہے۔ ہمیں خدا کے کلام اور زندگی کے تجربات سے سیکھنا ہے اور حکمت کو حاصل کرنا ہے۔
حکمت کو حاصل کرنا، دانائی کو حاصل کرنا، یہ مسلسل عمل ہے جو ہم کلام مقدس سے حاصل کرتے ہیں۔ خود کو زیادہ عقل مند سمجھنا، خود سے زیادہ سمجھنا، یہ رد عمل حکمت سے خالی ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ خدا کے کلام کو اپنے اعمال اور کلام سے ظاہر کرنا حکمت ہے۔ خدا کا خوف ہی حکمت کا شروع ہے۔ عاجزی اور انکساری حکمت سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص عاجزی سے انکساری سے رہتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ خدا سے حکمت کو مانگے۔ اس نے کہا کیونکہ تم میں حکمت نہیں ہے، کیونکہ تم مانگتے نہیں ہو۔ حکمت کو مانگیں، یسوع مسیح کے نام سے آپ کو عنایت کی جائے گی۔ آمین۔ اب 16ویں آیت میں درج ہے، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ حکمت والا شخص سلیمان بادشاہ تھا، اس لیے کہ اس نے الہی حکمت کا چناؤ کیا، نہ کہ زمینی حکمت کا۔ سلیمان کا سکھانے والا داؤد تھا، ابھی سلوم کا سکھانے والا بھی داؤد ہی تھا، لیکن دونوں میں طریقے مختلف تھے یہ زندگی گزارنے کے۔ اور اسی طرح پطرس اور یہودا اسکریوتی کا بھی ایک ہی استاد تھا، ایک ہی حکمت سکھانے والا تھا، مگر دونوں کے طرز عمل زندگی کے فرق تھے، دونوں مختلف تھے۔ دونوں مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص سے فرق اس لیے ہے کہ ایک شخص الہی حکمت کا چناؤ کرتا ہے اور دوسرا شخص زمینی حکمت کا۔ اس لیے اکثر لوگ بے پھل زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ الہی نہیں بلکہ زمینی زندگی میں زمینی حکمت کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ سلیمان سب سے زیادہ حکمت والا شخص تھا کیونکہ اس نے اپنے لیے حکمت کو مانگا۔ اس نے خواب میں سلیمان کے سامنے چناؤ اور انتخاب کو رکھا گیا کہ وہ حکمت کو چنتا ہے، دانائی کو چنتا ہے، یا وہ زمینی حکمت کو اور دانائی کو چنتا ہے، اور اس نے الہی حکمت کو مانگا۔ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے نہ صرف اسے حکمت عطا کی بلکہ اسے دنیا کی دولت، عیش و عشرت، سہولیات، عزت بھی فراہم کی۔ اس کا ایک دانائی سے بھرا ہوا فیصلہ ہمیں خدا کی الہی برکات کو، جسمانی اور روحانی برکات کو عنایت کر سکتا ہے۔ سیکھیں سلیمان کی زندگی سے کہ ہمیں خدا سے حکمت کو مانگنا ہے تو خدا نہ صرف الہی حکمت بلکہ دنیا جہان کی حکمت اور برکات کو بھی آپ کو عنایت کر دے گا۔ آمین۔ یہ بہت برکت ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ وقت کو غنیمت جاننا ہے کیونکہ دن برے ہیں۔ وقت سے مراد گزرتا ہوا وقت نہیں بلکہ وہ خاص لمحات ہیں جن سے ہمیں انتخاب کا موقع ملتا ہے، فیصلے کا موقع ملتا ہے۔ خدا ہمیں وہ وقت عنایت کرتا ہے جس میں ہم شیطان پر فتح پا سکتے ہیں، اس کے منصوبوں کو ناکام بنا سکتے ہیں، اور یسوع کا، خدا باپ کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ آمین۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی الہی مرضی کیا ہے۔ خدا کی الہی مرضی یہ ہے کہ درست وقت پر ہر درست مقصد کو لے کر لوگوں کے درمیان خدا کے کام کو جاری رکھنا، جو واجب اور درست ہے، اور کوئی شریعت اس کی مخالف نہیں ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا کی رفاقت میں خوش رہنا اور اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرنا۔ آمین۔ داؤد نے اس وقت کو غنیمت جانا، اس دن کو جس دن بنی اسرائیل کے سامنے اس نے جاتی جولیت کا مقابلہ کیا، اسے ہرایا اور قوم اسرائیل میں اپنا نام پیدا کیا اور خدا کے نام کو جلال دیا۔ ہمیں بھی اسی طرح حکمت سے کام لیتے ہوئے وقت کو غنیمت جاننا ہے جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ آمین۔ آیت کا دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ دن برے ہیں کیونکہ ہم وقت اور گھڑی کو نہیں جانتے کہ کب خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی، اس لیے ہمیں دانائی سے چلنا ہے، حکمت کو مانگنا ہے، الہی حکمت کو اختیار کرنا ہے۔ ہمیں خاص وقت عنایت ہوا ہے
اس لیے اسے ضائع نہیں کرنا ہے۔ خدا کی مرضی کو زمین پر الہی حکمت اور دانائی سے پورا کرنا ہے۔ حکمت کی مثال پڑھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے شریعت کی بہترین کتاب ہے۔ اگر حکمت کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور حکمت کی کتاب کو، امثال کی کتاب کو ضرور پڑھیں۔ غلطیوں چوتھے باب کی چوتھی آیت میں درج ہے، لیکن جب وقت پورا ہوگا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ اس سبب سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح خدا نے ایک خاص وقت میں، وہ وقت بنی نوع انسان کے لیے مہیا کیا گیا جب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ وہ وقت پورا ہوا تھا جب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم ابدی زندگی کو حاصل کر سکیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا الہی مقصد کیا ہے زندگی میں۔ خدا کی مرضی کو زمین پر پورا کرنا اور اپنے زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرنا، خدا کی رفاقت میں خوش رہنا، یہ خدا کی الہی منصوبے اور مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کو جانیں، قبول کریں اور اس کے مطابق اپنے زندگی گزاریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔